یقیناً آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ قدرت میں بہت سی چیزیں ایک خاص نمونے یا ترتیب کی پیروی کرتی ہیں، جیسے سورج مکھی کی پنکھڑیاں، شہد کی مکھی کے چھتے کے سوراخ، مکئی کے بھٹے کے دانے، اناناس اور سنوبر پائن کے پھل پر بننے والی گھومتی ہوئی لکیریں وغیرہ۔ اب ہم کچھ ایسے نمونوں پیٹرنز کو دیکھتے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ ایسی چند مثالیں یہ ہیں۔ رینا نے ایک ملازمت کے لیے درخواست دی اور منتخب ہو گئی۔ اسے ماہانہ 8,000 روپے ابتدائی تنخواہ کے ساتھ ملازمت کی پیشکش کی گئی اور اس کی تنخواہ میں ہر سال 500 روپے کا اضافہ ہوگا۔ اس کی تنخواہ روپیوں میں پہلے، دوسرے، تیسرے سال میں بالترتیب 8,000، 8,500، 9,000 ڈیش 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 ہوگی۔ سیڑھی کے ڈنڈوں کی لمبائیاں نیچے سے اوپر کی طرف یکساں طور پر 2 سینٹی میٹر کم ہوتی جاتی ہیں۔ سب سے نچلا ڈنڈا 45 سینٹی میٹر لمبا ہے۔ نیچے سے اوپر کی طرف پہلے، دوسرے، تیسرے، 8ویں ڈنڈے کی لمبائیاں سینٹی میٹر میں بالترتیب یہ ہیں: 45، 43، 41، 39، 37، 35، 33، 31۔ ایک بچت اسکیم میں رقم ہر 3 سال بعد اپنی اصل رقم سے 4 گنا ہو جاتی ہے۔ 8,000 روپے کی سرمایہ کاری کی پختگی کی رقم روپیوں میں 3، 6، 9 اور 12 سال بعد بالترتیب یہ ہوگی: 10,000، 12,500، 15,625، 19,531.25۔ ضلع 1، 2، 3 اکائیوں والے مربعوں میں موجود اکائی مربعوں کی تعداد شکل 5.2 دیکھیں۔ بالترتیب یہ ہے: 1 کی دوسری، 2 کی دوسری، 3 کی دوسری، ڈیش ڈیش ڈیش۔ شکیلا نے اپنی بیٹی کے 1 سال کی عمر ہونے پر اس کے گلک میں 100 روپے رکھے اور ہر سال اس رقم میں 50 روپے کا اضافہ کرتی گئی۔ اس طرح گلک میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی سالگرہ پر موجود رقم روپوں میں بالترتیب 100، 150، 200، 250 تھی۔ خرگوشوں کا ایک جوڑا اپنی پہلی مہینے میں بچے پیدا کرنے کے لیے بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ دوسرے مہینے میں اور اس کے بعد ہر مہینے وہ ایک نیا جوڑا پیدا کرتا ہے۔ ہر نیا جوڑا بھی اپنے دوسرے مہینے میں اور اس کے بعد ہر مہینے ایک نیا جوڑا پیدا کرتا ہے۔ شکل 5.3 دیکھیں۔ اوپر دی گئی مثالوں میں ہم کچھ نمونے پیٹرنز دیکھتے ہیں۔ بعض میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگلی اصطلاحیں ایک مقررہ عدد جمع کرنے سے حاصل ہوتی ہیں، بعض میں ایک مقررہ عدد سے ضرب دینے سے، اور بعض میں یہ مسلسل اعداد کے مربع ہوتے ہیں، وغیرہ۔ اس باب میں ہم ان نمونوں پیٹرنز میں سے ایک نمونے پر بحث کریں گے جس میں اگلا عدد پچھلے عدد میں ایک مقررہ عدد جمع کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ حسابی تصاد درج ذیل اعداد کی فہرستوں پر غور کریں۔ I 1، 2، 3، 4، 3، 2، 1، 0، 4، 3، 3، 3، 3، 1، 0، 1، 5، 2، 0، 2، 5۔ فہرست میں موجود ہر عدد کو ایک رکن کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ہمارے پاس ایک فہرست ہے 2، 4، 6، 8، تو اس میں 2 ایک رکن ہے، 4 دوسرا رکن ہے، اور اسی طرح دیگر بھی اس فہرست کے ارکان ہیں۔ اگر مندرجہ بالا فہرست میں سے کوئی ایک رکن دیا ہوا ہو تو کیا آپ اس کا اگلا رکن معلوم کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو آپ اسے کس طرح لکھیں گے؟ شاید مندرجہ ذیل پیٹرن یا قاعدہ سے۔ اس لیے مشاہدہ کرتے ہیں اور قاعدہ کو تحریر کرتے ہیں۔ اس تواتر میں ہر ایک رکن پچھلے رکن سے ایک زیادہ ہے۔ اس تواتر میں ہر ایک رکن پچھلے رکن سے 30 کم ہے۔ اس تواتر میں ہر ایک رکن پچھلے رکن میں ایک جمع کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس تواتر میں ہر رکن 3 سے یعنی ہر ایک رکن اس کے پچھلے رکن میں 0 جمع کر کے
तफरीक कर हासिल किया जा सकता है। इस तवातुर में हर एक रुकन को इसके पिछले रुकन में 0.5 जमा करके 0.5 तफरीक कर हासिल किया जा सकता है। मज़कूरा बाला फहरिस्त में आपने देखा कि हर अगले रुकन को पिछले रुकन में कोई मुतय्यन अदद जमा करके हासिल किया जा सकता है। अदाद की ऐसी फहरिस्त हिसाबी तसद कहलाती है। इस तरह से हिसाबी तसद ऐसे अदाद की फहरिस्त है जिसमें हर एक रुकन उसके पिछले रुकन में कोई मुतय्यन अदद जमा करके हासिल किया जा सकता है सिवाय पहले रुकन के। ये मुतय्यन अदद हिसाबी तसद का मुश्तरक फ़र्क कहलाता है। याद रखिए फ़र्क मुस्बत मनफी आ-0 भी हो सकता है। Let us denote the terms of an AP. We write it as a 1, a 2, a 3, up to a n. The common difference d is found by subtraction, so a 2 minus a 1 equals d. Some more examples of AP are the heights in centimeters of some students of a school standing in a queue in the morning assembly 147, 148, 149, up to 157.